دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوت کے پاس بے پناہ وسائل اور جدید ہتھیار موجود ہیں، پھر بھی ایران کے معاملے پر واشنگٹن میں فیصلہ کن اعتماد کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ اسرائیل کا دباؤ ہے، ایران کی طاقت ہے، یا کوئی ایسی حقیقت ہے جسے دنیا ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی؟ ایران امریکی دباؤ کے باوجود کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فورس سے۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور اس کے طاقتور تعدیوں کے سامنے ایک ایسا ملک کیوں جھکنے سے انکار کر رہا ہے جس پر دہائیوں سے پابندیاں، سفارتی دباؤ اور عسکری دھمکیاں جاری ہیں؟ یہ سوال آج سے مشرق وسطیٰ ہی نہیں، پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، اس کی جڑیں 1979 کے اسلامی انقلاب تک جاتی ہیں، جب ایران میں شاہجہاں کی حکومت ختم ہوئی اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل کشیدہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کیں، جبکہ ایران نے امریکی اثاثوں کو اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دیا۔ آج جب دنیا ایران کی مزاحمت کو دیکھتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو ایران کو امریکہ اور اس کے تعدیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی طاقت دیتے ہیں؟ انقلابی نظریہ اور قومی شناخت۔ ایران کی مزاحمت کی سب سے بڑی بنیاد اس کا نظریاتی ڈھانچہ ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کی ریاستی شناخت استقلال، آزادی اور غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کے اصولوں پر قائم ہوئی۔ ایرانی قیادت کے نزدیک امریکہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسا عالمی نظام ہے جسے وہ اپنے سیاسی اور نظریاتی مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایرانی قیادت اکثر مزاحمت کو سیاسی نہیں بلکہ ایک نظریاتی اور قومی فریضہ قرار دیتی ہے۔ تاریخی تجربات اور عدم اعتماد۔ ایران کی سیاسی سوچ پر تاریخ کا گہرا اثر ہے۔ ایرانی قیادت کا موقف ہے کہ ماضی میں بیرونی طاقتوں نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، جس کے باعث تہران مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ پر مکمل اعتماد کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اسی تاریخی تجربے نے ایرانی پالیسی سازوں میں خود انحصاری اور مزاحمتی حکمت عملی کو مضبوط کیا ہے۔ جغرافی محل وقوع ایک اہم وجہ ہے۔ ایران دنیا کے اہم ترین جغرافیائی مقامات میں سے ایک پر واقع ہے۔ ایران خلیج فارس اور مینۂ حرمت کے قریب واقع ہے، جہاں سے دنیا کی تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران خطے میں ایک اہم جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے اور کسی بھی بحران کی صورت میں عالمی توانائی کی منڈیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ جغرافی اہمیت ایران کو ایک ایسا اسٹریٹجک فائدہ دیتی ہے جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ میزائل اور غیر روایتی عسکری صلاحیت ہونا۔ اگرچہ ایران امریکہ جیسی روایتی فوجی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اس نے گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو مختلف انداز میں تیار کیا ہے۔ ایران نے بیلسٹک میزائلوں، ڈرون، زیر زمین تنصیبات صلاحیتوں پر بھرپور سرمایہ کاری کی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کا مقصد براہ راست فوجی برتری حاصل کرنا نہیں بلکہ کسی بھی حملے کی قیمت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ مخالف فریق مکمل جنگ سے گریز کرے۔ محور مزاحمت کا نیٹ ورک ہونا۔ ایران نے کئی دہائیوں کے دوران خطے میں مختلف اتحادی گروپوں اور شراکت داروں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ حکمت عملی کو ایکسس آف ریزسٹنس یا محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اس نیٹ ورک نے ایران کو اپنی سرحدوں سے باہر بھی اثاثوں فراہم کیا اور اسے علاقائی طاقت کے طور پر ابھرنے میں مدد دی۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں اس نیٹ ورک کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے، تاہم یہ اب بھی ایران کی اسٹریٹجک سوچ کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ صبر اور برداشت کی حکمت عملی اختیار کرنا۔ امریکی اور مغربی تجزیہ کار اکثر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران کی حکمت عملی فتح حاصل کرنے کی نہیں بلکہ طویل المدتی مزاحمت کی ہے۔ ایرانی قیادت سمجھتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات، عالمی رہنما، توانائی کی منڈیاں اور علاقائی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تہران اکثر برداشت اور استقامت کو اپنی قومی طاقت کا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین اور روس کے ساتھ تعلقات۔ اگرچہ چین اور روس ایران کے باقاعدہ فوجی اتحادی نہیں ہیں، لیکن دونوں ممالک ایران کے لیے اہم سفارتی اور اقتصادی سہارا فراہم کرتے ہیں۔ چین ایران کے توانائی شعبے اور تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ روس مختلف علاقائی اور بین الاقوامی معاملات میں ایران کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے۔ یہی تعلقات ایران کو مکمل عالمی تنہائی سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ قومی خود مختاری کا بیانیہ۔ ایران کے اندر ایک مضبوط قومی بیانیہ موجود ہے کہ ملک کو بیرونی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اس بیانیے کے تحت پابندیوں اور دباؤ کو
قومی خودمختاری کے خلاف چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اقتصادی مشکلات کے باوجود ایرانی ریاست اپنی بعض بنیادی پالیسیوں پر سمجھوتہ کرنے سے گریز کرتی ہے۔ امریکہ کی جنگی لاگت بڑھانے کی صلاحیت۔ بہت سے ماہرین کے مطابق ایران کی اصل طاقت امریکہ کو شکست دینا نہیں بلکہ اس کے لیے تنازع کی قیمت بڑھانا ہے۔ علاقائی اڈوں، توانائی کی راہداریوں، سمندری راستوں اور اقتصادی نظام پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت ایران کو ایک ایسا سرسوخ دیتی ہے جسے واشنگٹن نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایران کی مزاحمت صرف فوجی طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ نظریاتی وابستگی، تاریخی تجربات، جغرافیائی اہمیت، مزاحی صلاحیت، علاقائی روابط، قومی شناخت اور طویل المدتی حکمت عملی کا مجموعہ ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ فیوچر میں امریکہ ایران کے تعلقات کس سمت میں جائیں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ ایران نے اپنی پالیسیوں کو صرف عسکری طاقت پر نہیں بلکہ استقامت، صبر اور قومی خود مختاری کے تصور پر استوار کیا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ٹرمپ کبھی ایران کے بارے میں متضاد بیان دیتے نظر آتے ہیں، کبھی سخت فوجی کارروائی کی بات اور کبھی مذاکرات کی، تو اس کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ صرف اسرائیلی دباؤ نہیں، وجوہات میں طویل جنگ کا خطرہ۔ ایران کے خلاف محدود حملہ ایک چیز ہے لیکن ایک طویل مدتی جنگ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ ایران عالمی حکومت، میزائلوں، ڈرون اور علاقائی نیٹ ورک کے ذریعے علاقائی، عالمی توانائی اور خطے کے استحکام پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے امریکی پالیسی سازوں میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن اسے ختم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران پالیسی پر امریکی انتظامیہ کے اندر بھی مختلف نقطہ نظر موجود رہے ہیں۔ کچھ حلقے سخت فوجی دباؤ کے حامی ہوتے ہیں جبکہ دوسرے شفاعتی راستے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات صدر کے بیانات بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے تشدد کی اگر بات کریں، یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں کو اپنی قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور واشنگٹن میں اسرائیل کے موقع کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے تجزیہ کار یہ نقطہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس موضوع کو حقائق اور قیاسی میں فرق کرتے ہوئے دیکھنا ضروری ہے۔ ایران کی حکمت عملی کا ایک اہم پہلو واقعی طویل مدتی مزاحمت ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ روایتی فوجی طاقت میں امریکہ یا اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے گزشتہ 4 دہائیوں میں ایسی حکمت عملی بنائی جس کا مقصد مخالفین کے لیے جنگ کو مہنگا، طویل اور پیچیدہ بنانا ہے۔ اس میں میزائل پروگرام، ڈرون، زیر زمین تنصیبات، سائبر صلاحیتیں اور علاقائی اتحادی نیٹ ورک شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سخت پابندیوں کے باوجود ایران اتنا مضبوط کیسے بنا؟ 4 دہائیوں کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ ایران نے 1980 کی ایران عراق جنگ سے یہ سبق سیکھا کہ بیرونی طاقتوں پر انحصار خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مقامی دفاعی صنعت، میزائل پروگرام اور ڈرون ٹیکنالوجی پر مسلسل سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک متناسب جنگ۔ ایران کا مقصد امریکی فوج کو شکست دینا نہیں بلکہ اس کے لیے اخراجات اور خطرات بڑھانا ہے۔ اس لیے اس کی فوجی حکمت عملی روایتی ٹینکوں اور جنگی جہازوں سے زیادہ میزائلوں، ڈرون اور نیٹ ورک فورسز پر مبنی ہے۔ پابندیوں کے باوجود بقا قائم رکھنا۔ سخت اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران نے متبادل تجارتی راستے اور تیل کی فروخت کے غیر روایتی طریقے اختیار کیے جس سے اسے مالی وسائل حاصل ہوتے رہے ہیں۔ کیا کچھ بیرونی طاقتیں بھی ایران کی پشتپناہی کرتی ہیں؟ جواب ہاں، لیکن محدود حد تک۔ چین کے کردار کی بات کریں، چین ایران کا سب سے اہم اقتصادی شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ چین ایرانی تیل کا بہت بڑا خریدار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون موجود ہے۔ تاہم چین نے براہ راست فوجی اتحاد یا جنگی مداخلت سے گریز کی ہے۔ روس کے کردار کی بات کریں، روس ایران کے تعلقات گزشتہ برسوں میں گہرے ہوئے ہیں، خصوصاً دفاعی اور تکنیکی شعبوں میں دونوں ممالک نے مختلف مشترکہ سرگرمیوں اور تعاون کو فروغ دیا ہے۔ تاہم دستیاب شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس بھی ایران کے لیے براہ راست امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے متاثر رہا ہے۔ ایک اہم حقیقت، دنیا میں اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ روس، چین اور ایران ایک مکمل فوجی اتحاد ہے، لیکن بیشتر تحقیقی اداروں اور حالیہ واقعات کے مطابق یہ تعلقات زیادہ تر مفادات پر مبنی شراکت داری ہیں۔
نہ کہ ایسا احساس جس میں ایک ملک پر حملہ ہونے کی صورت میں دوسرا لازمن جنگ میں کود پڑے۔ ایران کی طاقت کا سب سے بڑا راز صرف بیرونی حمایت نہیں بلکہ 40 سالہ منصوبہ بندی، خود انحصاری میزائل و ڈرون صلاحیت، طویل جنگ کی تیاری اور مخالف کے لیے لاگت بڑھانے والے کی حکمت عملی ہے۔ چین، روس، ایران کو اقتصادی، حفاظتی اور بعض تکنیکی شعبے میں سارا زور دیتے ہیں، لیکن موجودہ شواہد یہ نہیں دکھاتے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کے خلاف ایران کے لیے براہ راست جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کہنا کہ ٹرمپ صرف اسرائیل کے دباؤ پر فیصلہ کرتے ہیں ایک سادہ اور غیر ثابت شدہ نتیجہ ہوگا۔ امریکی فیصلوں میں فوجی لاگت، عالمی تیل کی قیمتیں، امریکی عوام کی رائے، کانگریس، اتحادی ممالک اور عمومی سیاسی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر وقت اسرائیل سے اتفاق نہیں کیا جاتا۔ حالیہ رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان بعض معاملات پر اختلاف پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر ایسے اقدامات پر جن سے امریکی حفاظتی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اگرچہ یہ رپورٹ درست ہیں تو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں حکومتوں کے مفادات ہمیشہ مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو پھر اصل معمہ کیا ہے؟ ٹرمپ یا کسی بھی امریکی صدر کے لیے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ بڑھائی جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر پیچھے ہٹا جائے تو کیا ایران مزید مضبوط ہوگا؟ کیا فوجی دباؤ بہتر ہے یا معاہدہ؟ کیا امریکی عوام ایک اور طویل مشرق کے وسطی جنگ کی حمایت کریں گے؟ یہ توازن اکثر پولیسی سازوں میں اتار چڑھاؤ کا سبب بنتا ہے۔ مختصر مبصرین کے نزدیک ٹرمپ کی ہچکچاہٹ صرف اسرائیلی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایران کی مزاحمتی صلاحیت، طویل جنگ کے اختراعات، امریکی داخلی سیاست، عالمی معیشت اور حفاظت و فوجی کارروائی کے درمیان توازن کا مجموعہ ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ وہی قومیں دیر تک مقابلہ کرتی ہیں جو صرف ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اپنے نظریے، قومی عزم اور طویل المدتی حکمت عملی پر یقین رکھتی ہیں۔ ایران کی کہانی اس حقیقت کا ایک اہم باب ہے۔ طریقہ فیصلہ میدان جنگ میں ہتھیار نہیں کرتے بلکہ صبر، حکمت عملی اور سیاسی عزم بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ یا ایران کون زیادہ طاقتور ہے بلکہ یہ ہے کہ طویل مقابلے میں کون اپنی حکمت عملی کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ اگر ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی طاقت ہے تو دوسری طرف ایران کی استقامت اور طویل مدتی منصوبہ بندی آنے والے سال یہ طے کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کا فیوچر طاقت سے لکھا جائے گا یا حکمت عملی سے۔